صدقہ ہمیں زندگی میں کیا دیتا ہے اور صدقے سے کیسے کیسے واقعات ہوئے. آج دو بڑے خوبصورت واقعات میں بتاؤں گی. ایک تو میری اپنی ذاتی لائف کا اور ایک میں نے سنا تھا اور میں اس سے کافی امپریس ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں نے خود پہ جب ٹرائی کیا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی ہی صدقہ ایک موت نہیں باقی ہر چیز کو ٹال دیتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی. اگر آپ نے کامیاب ہونے اپنے فرائض کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کی سپرد کر دی ہیں. نمبر 1 فرائض, نمبر 1 برائیوں سے بچ جائے. نمبر 2 یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ یہ دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے اب کامیابی کی اس سیڑھی پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے, آپ کو پھر کوئی نہیں روک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم. امید کرتی ہوں میرے سارے بہن بھائی سب امت مسلمہ جہاں جہاں تک مجھے لوگ سن رہے ہیں خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ سب کو بری آفتوں اور مصیبتوں سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, ہر بری بلاؤں سے ہر بری بیماری سے سب کو بچا کر رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے, آمین. آج ایک ٹاپک جو ہمارا ہے وہ صدقے پر ہے. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ ہمیں زندگی میں کیا دیتا ہے اور صدقے سے کیسے کیسے واقعات ہوئے. آج دو بڑے خوبصورت واقعات میں بتاؤں گی. ایک تو میری اپنی ذاتی لائف کا اور ایک میں نے سنا تھا اور میں اس سے کافی امپریس ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں نے خود پہ جب ٹرائی کیا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی ہی صدقہ ایک موت نہیں باقی ہر چیز کو ٹال دیتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کے حق میں کتنا برائی کیوں نہ ہو, لیکن صدقہ ہر چیز کو ٹال دیتا ہے. آپ بلیو کریں کہ جب میں نے یہ چیز آزمائی تھی تو مجھے اللہ پہ بہت محبت اس ٹائم آئی, اس ٹائم پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے کیسے راستے نکالے ہوئے. لیکن ہم ہیں جو ان چیزوں کے ٹائم پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. بس کیا ہوا میرے ساتھ, کیا ہوا, یہ کرتے رہتے ہیں, نہ کہ اس ٹائم ہم کوئی عملی کام کریں. تو سب سے پہلے میں یہ واقعہ سناؤں گی. ایک شخص تھا, آفس میں تھا, اس کو کال آئی گھر سے کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ جلدی سے ہاسپٹل پہنچیں, سیریس ہے وہ. تو وہ بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل گیا. تو جیسے ہی ہاسپٹل کے دروازے کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے دروازے کی سائڈ پہ ایک بلی پڑی ہوئی ہے. اس کی نظر بلی پہ پڑتی ہے اور وہ دیکھتے کہ بلی کی حالت اتنی خستہ ہوتی ہے, اتنی بری طریقے سے اس کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے کچھ کھا بھی نہیں سکتی. اور جو آنے جانے والے ہیں وہ بھی اپنی پریشانیوں میں ہوتے ہیں, کسی کی اتنی نظر ہی نہیں پڑی اس کے اوپر, تو اس کو کسی نے کھانا بھی نہیں ڈالا ہوتا. وہ اتنی بری کنڈیشن میں ہوتی ہے کہ وہ بالکل مرنے پہ آ جاتی ہے. تو اس بندے کی نظر پڑ جاتی ہے جن کی والدہ بیمار ہوتی ہیں, تو وہ اسی ٹائم جاتے ہیں, ساتھ ہی کینٹین ہوتی ہے, اس سے دودھ لیتے ہیں اور وہ بلی کے آگے رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد بھاگتے ہوئے اندر جاتے ہیں ہاسپٹل. وہاں جاتے ہیں اور اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں وہ منظر, اندر جا کے وہ دیکھتے ہیں ان کی والدہ بالکل ٹھیک بیٹھی ہوتی ہے. تو وہ تو پہلے شاکڈ ہو گئے کہ ابھی مجھے اتنی بڑی نیوز ملی ہے کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے, وہ سیریس ہیں, تو ابھی ایسا کیا ہوا کہ میں اندر آئی, وہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا شاید میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو انہوں نے اندر آ کے کہا کہ میں آفس سے آیا ہوں, تو آپ تو بیمار تھی, میں نے سنا ہے یہ ہوا ہے, تو آپ کیسے ٹھیک بیٹھی ہوئی. انہوں نے کہا میں واقعی بیمار تھی, میری طبیعت واقعی بہت خراب تھی, میں اتنی بری کنڈیشن میں تھی کہ آپ کو اتنا سیریس طریقے سے بلایا گیا اور میں اتنی سیریس تھی. لیکن جب میں بے ہوش ہو گئی اس دوران تو مجھے خواب آیا, ایک لنگڑی بلی میرے لیے دعا کر گئی. اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کو کتنا بڑا قرار دیا. ابھی دیکھیں کتنا چھوٹی سی چیز تھی کہ ایک لنگڑی بلی تھی اور اس کے آگے انہوں نے دودھ رکھ دیا اور اس کے بعد اندر چلے گئے. لیکن مصیبت دیکھیں, بلی کے آگے دودھ ڈالنا دیکھیں اور مصیبت کا ٹل جانا دیکھیں. تو یہ ہوتا ہے مصیبتوں کو ٹالنے والا صدقہ. تو جب بھی کوئی آپ کا فیملی ممبرز کوئی بھی بیمار ہو تو آپ صدقات دیا کریں. امیر تو دے ہی دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس دولت ہوتی ہے, پیسہ ہوتا ہے, وہ دے سکتے ہیں. لیکن میں ہر غریب بندے کو بھی بولوں گی کہ آپ بھی نکالا کریں. اللہ تعالیٰ صدقے کی لمٹ نہیں دیکھتے کہ آپ کوئی لاکھ روپے دے رہے ہیں, کوئی بکرے دے رہے ہیں, دمبے ذبح کر رہے ہیں. آپ کی کوانٹٹی نہیں ہے, آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے. آپ کی نیت میٹر کرتی ہے وہاں پر. صدقات میں آپ کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے.
کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں، کس پریشانی سے دے رہے ہیں. جب آپ پریشانی میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں، صدقے کا یہ مطلب ہوتا ہے نا، اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ جب آپ کی رجوع کا عمل دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کا دینا دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں. اسی لیے جب بھی آپ کا کوئی فیملی ممبرز بیمار ہو، مصیبت میں ہو، تو ضرور صدقہ نکالا کریں. اگر بہت زیادہ کچھ نہیں ہے، کم نکالیں، جتنا کم ہے اتنا نکالیں. کھجور کا ایک لقمہ بھی کہا گیا، کھجور ایک چھوٹی سی کھجور کی ہوتی ہے، اس میں سے بھی اگر آدھی کر کے آپ دے دیں تو وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اتنا صدقہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. اور آج کل رمضان ہے، صدقے نکالیں، زکاتیں نکالیں اپنی، اور اللہ کو خوش کریں. میں کہوں کہ امیر تو چلو وہ تو زکاتیں بھی نکال رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک غریب بندے کے لیے یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہے، تو وہ کچھ نہ کرے تو تھوڑی تھوڑی افطاری ہی ایٹ لیسٹ سب کو دے دیا کرے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں دو گے تو میں تمہارے رزق کو کشادہ کر دوں گا، تمہارا رزق ہرا بھرا کر دوں گا، تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دوں گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ کو اپنے رزق میں برکتیں چاہیے، اپنے مال میں برکتیں چاہیے، تو پھر صدقہ دیا کریں. اور دوسرا جو واقعہ ہوا ہے وہ میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھی، کہ ان کے ٹیسٹ کچھ کروانے تھے جس میں ان کی MRI کروائی گی، تو اس میں کچھ ان کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئی، جس میں ڈاکٹر نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ 2 دن کے اندر ان کو آپریشن کروانا. تو ہمارے لیے تو وہ ایک بہت بڑا ایسا مشکل ٹائم تھا کہ ہمارے ہوش اٹھ چکے تھے کہ اتنی ایمرجنسی میں اور اتنا بڑا آپریٹ کروانا، اور اس کے رزلٹ بھی سارے کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر کیا کریں. اس ٹائم تو میں ہاسپٹل سے واپس آ کے اپنی والدہ کو لے کے، جبکہ انہوں نے ہمیں سگنیچر کر کے دے دیے تھے کہ آپ ان کو ایڈمٹ ابھی کریں. پھر ایسا کرنا ہوا کہ ہم واپس آ گئے، رستے میں آتے ہوئے بھی صدقے دیے. 2 دن ہم گھر رہے. ہم نے کہا باقی بھی 1-2 ڈاکٹر سے اوپینین لے لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اب ایسا ہوا کہ ایک اچھے ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ مل گئی ہمیں. ہم ان کے پاس چلے گئے. انہوں نے ہماری شکلیں دیکھ کے پہچان لیا کہ ہم کتنے زیادہ ڈپریس ہیں اس ٹائم پہ. سب سے پہلے ہم جا کے بیٹھے اور انہوں نے کہا آپ پریشان مت ہوئے، آپ کی شکلوں سے لگ رہا ہے آپ کتنے پریشان ہیں. ہم نے کہا ہم پچھلے 3 دن سے اسی کنڈیشن میں. تو پھر ایسا کرنا ہوا کہ انہوں نے ہماری رپورٹیں دیکھی، میری والدہ کی، سارا کچھ دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے ایمرجنسی والا آپریٹ بتایا تھا یہ تو بالکل کرنا ہی نہیں ہے، اور یہ جو آپریشن کہہ بھی رہے ہیں یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو خطرناک ہوتا ہے، اس کے رزلٹ تو آج تک پاکستان میں اچھے نہیں ہوئے. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا ابھی ہم ان کو دوائیوں پہ رکھیں گے، دوائیاں ٹریٹمنٹ دیں گے، اس کے بعد ہم نے ان کو آگے جا کے دیکھنے، اگر نہ بہتر ہوئی ویسے تو دوائیوں سے ہو جائیں گی، نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کوئی اور ٹریٹمنٹ کر کے ان کا علاج کریں گے. اب یہ ساری چیزیں تو ہوگی. اب یہاں پر کس نے ہمیں بچایا؟ وہ تھا صدقہ. کیونکہ جب ہم گھر سے نکلے تب ہم نے صدقہ دیا، ہم وہاں پہنچے تب ہم نے صدقہ دیا، ہم گاڑی میں تھے تب ہم نے ہر جگہ صدقہ دیا. کیونکہ صدقے کی جب آپ کو اہمیت پتہ ہوتی ہے تو آپ پھر نکالتے ہو، آپ لمٹ نہیں دیکھتے ہو. تو پھر جب ہم نے یہ سارا کیا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس صدقے کی اس سے میری والدہ ابھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. ابھی ان کا آپریشن نہیں ہوا، لیکن اس طریقے سے جو وہ والی کنڈیشن تھی ہم اس سے نکل آئے تھے. اگر خدا نہ خواستہ اس ٹائم پہ میری والدہ کو آپریٹ ہو جاتا تو شاید آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتی، یا پھر ہوتی تو بہت مشکل میں ہوتی. اللہ معاف کرے، اللہ ان کو بھی اور دنیا کی جتنی بھی والدین ان سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں تو آج میں آپ کو صرف 2 ٹپس دوں گی، وہ بھی ایک لائن میں. تھوڑا سا شارٹ کروں گی تاکہ ویڈیوز تھوڑی لمبی نہ ہو جائے. اگر آپ نے کامیاب ہونے اپنے فرائض کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کی سپرد کر دی ہیں. نمبر 1 فرائض، نمبر 1 برائیوں سے بچ جائے. نمبر 2 یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ یہ 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے، اب کامیابی کی اس سیڑھی پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے. آپ کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. اور ایک غرور اور تکبر سے آپ بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر سخت ناپسند ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم.